احسان بھائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان کی تاریخ بھی نظر رکھتے ہیں۔ جناح صاحب 11 اگست کی اسپیچ سے کیوں ہٹے؟ میاں صاحب 11 اگست کی تقریر تو اس وقت انہوں نے کی جب انہوں نے ملک مذہب کی بنیاد پہ بنا لیا ہوا تھا۔ اعلان ہو گیا ہوا تھا کہ پاکستان بن رہا ہے۔ انہوں نے ملک بنایا مذہب کی بنیاد پہ۔ ایک پولیٹیکل شخص 1937 کا الیکشن ہار جاتا ہے، پھر مذہب کی بنیاد پہ 1946 میں تھوڑا بہت الیکشن جیتا۔ یہ ساری کھیل جو ہوئی پاکستان بننے کی وہ مذہب کی بنیاد پہ ہوگی میاں صاحب، اور اگر وہ مذہب کو استعمال نہ کرتے تو جہاں تک عوام کا تعلق ہے، ہندو، مسلمان، عیسائی، سکھ یہ آپس میں اکٹھے رہے تھے، اکٹھے رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ملک بنا لیا۔ ملک بنانے کے بعد انہیں یہ سمجھ لگی، آپ نے کہا یہ 11 کی تقریر سے ہٹے کیوں؟ انہیں یہ سمجھ لگی کہ مذہب کی بنیاد پہ ملک چل نہیں سکتے، تو اس لیے انہوں نے 11 اگست 1947 کو لوگوں کو یہ بات بتائی کہ بھئی یہ ملک یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں چل سکتا، مذہب کی بنیاد پہ تقسیم کرائی ہے صرف۔ تو اب انہیں اتنی سمجھ تو تھی کہ لوگوں کو بتا دوں کہ بھئی اب ہم نے ایک بہت بڑا خطہ تقسیم کرایا ہے، اس کو کیسے رکھنا ہے، اس کا سسٹم کیا ہوگا، حکومت کیسے چلے گی، یہ انہوں نے مکمل ایک سیکولر، یہ نہیں کہ مذہب چھوڑ دیا تھا، انہوں نے ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پہ جیسے ملک چلتے ہیں وہ تقریر کی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہر شخص کا مذہب اپنا ہوگا، عقیدے اپنے اپنے، اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ اگر اس کی بنیاد پہ وہ آئین بنا جاتے اس ملک میں تو آج ہم میاں صاحب دہشت گردی کا نہ شکار ہوتے، نہ اب ہم اکنامیکلی بھوک ننگ کا شکار ہوتے، نہ یہاں غریب بھوکا مرتا۔ ان کا بنایا ہوا آئین کسی میں پھر ہمت نہیں تھی کہ ان کے آئین کو وہ چھوڑ دیتے یا اس کو انڈو کرتے۔ انہیں 11 اگست والی تقریر اس لیے چھوڑنی پڑی کہ انہیں یقین ہو گیا کہ میں نے تو تقسیم کرایا ہے مذہب کی بنیاد پہ، اور یہ 11 اگست والی تقریر میری یہ سیکولر ہے، یہ نہ اسٹیبلشمنٹ نے ماننی ہے، نہ بیوروکریسی نے ماننی ہے، نہ جاگیرداروں نے ماننی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس کو چھوڑ کے پھر وہ مذہب پہ آ گیا میاں صاحب۔ جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسا انسان، شخص، پولیٹیکل شخصیت کہ جو مذہب کی بنیاد پہ ملک تقسیم کرائے، ملک بنا لے، بنانے کے بعد کہے کہ جی یہ تو پھر سیکولر آئین کے تحت ہی ملک چل سکتا ہے، اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ہر ایک کا انڈیویجول مذہب ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ 11 اگست والی تقریر پھر انہوں نے چھوڑی کیوں؟ پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ یہ مذہب کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کرانا چاہیے تھا۔ دوسرا یہ، جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ مذہب کی بنیاد پہ ملک نہیں چل سکتے تو 11 اگست 1947 والی تقریر نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، کیونکہ اس کے بعد یہ کہتے رہے کہ ہمارا تو یہ ملک جو ہے مذہب کی بنیاد پہ بنا ہے، ہمارا آئین بھی مذہبی ہوگا اور ہمیں آئین بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس تو بنا بنایا آئین ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ تو ایسی تقریر تھی جو چھپ نہیں سکی۔ میں یہ کہتا ہوں وہ چھپنے نہیں دی گئی، اسٹیبلشمنٹ نے، بیوروکریسی نے، جاگیرداروں نے، ملاؤں نے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ تقریر عوام تک پہنچ گئی اور لوگ اس پہ قائم رہے تو پھر لوگوں کو حقوق دینے پڑیں گے، لوگوں کو جمہوریت بھی دینی پڑے گی۔ بھائی صاحب، آپ کی بات سے یہ سمجھا جائے کہ جناح صاحب سے سول بیوروکریٹس، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، جاگیردار، مولوی، یہ سارے لوگ زیادہ با اختیار تھے، یعنی 11 اگست کی اسپیچ پہ ان کا رد عمل سامنے آیا، جناح صاحب ان کے رد عمل کے سامنے ٹھہر نہیں سکے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال تو یہی بنتا ہے، سوچنے والا یہی سوچے گا کہ 11 اگست والی تقریر اگر انہوں نے چھوڑ دی
कमिटमेंट छोड़ दी, मुल्क चलाने की कमिटमेंट छोड़ दी, तो फिर ये लोग ज़्यादा बाइख्तियार थे, ज़्यादा ज़ोरदार थे, ज़्यादा बाअसर थे, ये वाकई ताकतवर थे। इसलिए ताकतवर थे कि ये अंग्रेज़ के एजेंट थे। अब मैं ये नहीं कहता, अब ये तो लोग ये इस पर कंट्रोवर्सी है कि जी जिन्ना साहब ने भी अंग्रेज़ के कहने पे मुल्क बनाया या ये, लेकिन मैं इस वक्त पाकिस्तान बन गया, मैं उधर नहीं जाता अभी, वो एक अलहदा मौजू है। इस पे ये कह रहा हूँ कि यहाँ मैं रह रहा हूँ कि जी पाकिस्तान बन गया, तो इन्होंने 11 अगस्त की तकरीर इसलिए छोड़ी कि ये लोग ज़्यादा ताकतवर थे और अंग्रेज़ ने ब्यूरोक्रेसी से और जागीरदारों से और मुल्लाओं से हुकूमतें करवानी थी, यहाँ जमहूरियत नहीं रहने देनी थी। 11 अगस्त की कायद-ए-आज़म अब्दुल जिन्ना को तकरीर छोड़नी पड़ी और दोबारा मजहबी होना पड़ा। ये बहुत अच्छी तकरीर थी मियाँ साहब, अगर ये कायम रहती और इसकी बुनियाद पे आइन बन जाता तो इस वक्त हम काफ़ी फ्लरिश कर रहे होते, ना हमारी इकॉनमी ख़राब होती, ना हम मज़हब को एक्सप्लॉइट करते, ना यहाँ पर। अब यहाँ झगड़ा क्या है? झगड़ा ये है कि यहाँ मजहबी जमातें और तालिबान इकट्ठे हैं। इख्तलाफ क्या है? जमहूरियत का। वो तालिबान कहते हैं कि तुम लोग ये जो दे के बैठे हुए जमहूरियत, तुम काफिर हो। वहीं सब ये क्यों नहीं कह सकते कि जिन्ना साहब ने 11 अगस्त की स्पीच तो की, स्पीच के वक्त जिन्ना साहब ने अपनी कैबिनेट को, मुस्लिम लीग के लोगों को, जागीरदारों को, जिनकी मदद से उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, जिनको साथ लेके उनको एतमाद में नहीं लिया था, उन्होंने तकरीर कर दी और बाद में इन लोगों ने जिन्ना साहब पे ज़ोर दिया, मुतालबा किया कि चूँकि पाकिस्तान आपने मज़हब की बुनियाद पे लिया है तो इस बुनियाद से हम हट नहीं सकते, लिहाजा ये 11 अगस्त की आपकी जो स्पीच है इसको आप छोड़ें और मज़हब की ही बुनियाद पे पाकिस्तान को चलाएं। और नतीजतन जिन्ना साहब अपनी 11 अगस्त की स्पीच से हट गए और फिर वही मज़हबी बुनियाद पे आगे पाकिस्तान को चलाना शुरू किया। ये कि जिन्ना साहब से वो ज़्यादा ताकतवर थे, इसकी बजाय ये भी कह सकते हैं कि उनका मुतालबा ऑन ग्राउंड जेन्युइन था, क्योंकि पाकिस्तान जिन्ना साहब ने बनाया मज़हब की बुनियाद पे हुआ था। ये बात आपकी दुरुस्त है कि आप अगर ये मैं कह दूँ, कहा है कि वो ज़्यादा ताकतवर थे, तो अगर आप ये कहें कि उन्होंने जिन्ना साहब को कन्विंस किया कि जी आपने तो मुल्क बनाया हुआ है मज़हब की बुनियाद पे, तो अब आप मज़हब के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो इस तरह से उन ताकतों ने वो इनकी 11 अगस्त वाली तकरीर अखबारात में भी छपने नहीं दी थी, बड़ी मुश्किल से एक अखबार ने छापी थी। इसलिए मैं आपसे एग्री कर सकता हूँ कि उन्होंने ही इन्हें कन्विंस किया हो, और ये अगर उनके कहने पे, और ये थी भी हकीकत यहाँ था कि इन्होंने मज़हब की बुनियाद पर मुल्क बनाया हुआ था।